وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ ایمان کا جو 9واں تقاضا ہے، ایمان کا 9واں تقاضا ایمان کے شعبوں کو پہچاننا اور اس میں کمال پیدا کرنا. ایمان کے شعبوں کو پہچاننا ہے اور ان میں کمال پیدا کرنا. تو ایمان کے 77 شعبے ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے پہلا شعبہ اور پہلی شاخ بیان ہوئی تھی اللہ پر ایمان. دوسری شاخ بیان ہوئی رسولوں پر ایمان. تیسری شاخ بیان ہوئی فرشتوں پر ایمان. اور چوتھی شاخ بیان ہوئی آسمانی کتابوں پر ایمان. یہ 4 شاخیں الحمدللہ، 4 شعبے پچھلے ہفتے بیان ہوئے. اب ایمان کا 5واں شعبہ ہے، 5ویں شاخ ہے تقدیر پر ایمان. کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہے. ہر ایک کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. ہر ایک کے بارے میں پوری تفصیلات، جتنی مخلوقات، جتنے جانور ہیں، جتنے انسان ہیں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیلات پہلے ہی لکھ دی ہے لوح محفوظ میں. یہ ہے تقدیر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا تذکرہ کیا. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس کی تقدیر کے ساتھ. اندازے کا تقدیر اللہ کا علم یا اللہ کا اندازہ، اس کو کہتے ہیں تقدیر. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تقدیر کے ساتھ، یعنی ہر ایک کے بارے میں لکھا ہوا ہے. انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، تیرنے والے، اڑنے والے، جتنے قسم کی مخلوقات ہیں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر، ایک وقت متعین کر دیا ہے. کون سی چیز کب پیدا ہوگی، کب ختم ہوگی، کیسے زندگی گزرے گی، کتنے وقت وہ دنیا میں رہے گی، سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. یہ ہے تقدیر. ہر اچھے برے کام، ہم بھی ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں، اس میں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھی بری تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارے جتنے بھی کام اچھے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور برے کام ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس پر ایمان. تو یہ تقدیر پر ایمان بھی فرض ہے، تقدیر پر ایمان بھی ضروری ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ ایمان کا 5واں شعبہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. ایک اور جگہ بیان کیا سورہ انعام میں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس سارے غیب کی چابیاں، غیب کے خزانوں کی کنجیاں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ رب العزت کے پاس ہے، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، زمین پر ہے اور سمندر میں ہے، جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں، سب کو اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو پتا بھی درخت سے گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ بھی جاتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والے کسان جب دانہ ڈالتے ہیں تو جتنے دانے زمین میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے علم میں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، ہر سوکھی چیز، ہر گیلی چیز، خشک اور تر، الا فی کتاب مبین، سب کے سب کھلی ہوئی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ ہے تقدیر. خشکی کی جتنی مخلوقات ہیں، زمین کی، سمندر کی جتنی مخلوقات ہیں، تو جتنی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ درخت کے پتے، جانور، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کا ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. فی کتاب مبین، کھلی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو یہ ہے تقدیر پر ایمان، کہ سب ہر مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر. تو اس پر ایمان لانا کہ ہمارے ساتھ جو بھی پیش آتا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے، ہمارے جتنے افعال ہیں، جتنے کام ہیں، سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور حدیث میں بھی اس کی بہت تاکید کی گئی. حدیث میں بھی تقدیر کے بارے میں بہت تاکید کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے. کتب مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں کی تقدیر لکھ دی ہے. آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے، آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف رکھتے تھے. کسی کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ میں تھے. سوچتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے، کاڑی ہاتھ میں لیتا ہے اور زمین کو کریدتا ہے. جو کسی سوچ میں ہو، فکر میں ہو، وہ آدمی عام طور پر زمین پر اگر بیٹھا ہوا ہے تو زمین کو کریدتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین کو کرید رہے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا وقد کتب له، تم میں سے جتنے لوگ ہیں سب کے لیے کتب له مقعده من الجنہ ومقعده من النار، ہر ایک کا جنت کا ٹھکانہ بھی لکھ دیا گیا اور جہنم کا ٹھکانہ بھی لکھ دیا گیا. صحابہ کرام جو موجود تھے ان سے فرمایا ہر ایک کا جنت کا ٹھکانہ بھی لکھ دیا گیا اور جہنم کا ٹھکانہ بھی لکھ دیا گیا. تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، افلا نتکل علی کتابنا، کیا ہم اپنی تقدیر، اپنی کتاب پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں؟ یعنی پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ، ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں. جب جنت کا ٹھکانہ بھی لکھا ہوا، جہنم کا ٹھکانہ بھی لکھا ہوا، تو عمل کیوں کریں؟ ہم اپنی کتاب پر بھروسہ کر کے، تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، عمل کرو، جس کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے. جو انسان جس کے لیے پیدا کیا، جنت کے لیے پیدا کیا گیا، تو اس کے لیے جنت کے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں. جو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے جہنم کے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں. تو خیر یہ ہے تقدیر. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
تو پہلے 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ مضغہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد اس کے اوپر گوشت ہڈیاں آتی ہیں، پھر 4 مہینے جب 40 دن گزر گئے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور فرشتہ روح پھونکتا ہے، اور اس فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے 4 چیزیں لکھ لو، یعنی لوح محفوظ میں اوپر جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ سب کا ریکارڈ رکھنے کی جو کتاب ہے، جو میموری ہے لوح محفوظ، اس میں تو پہلے سے لکھا ہوا، لیکن اب یہ فرشتے کے پاس بھی لکھ لیا جاتا ہے، 4 چیزیں اس کے لیے لکھ دو، فَيَكْتُبُ لَهُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ تو وہ فرشتہ اس کے لیے لکھ لیتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ اس کا عمل کیا کرے گا، کیسے عمل کرے گا، وَأَجَلَهُ اجل لکھ دیتا ہے، موت کب آئے گی اس کی، عمل لکھتا ہے، اجل یعنی موت لکھتا ہے، اس کی موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، اور رزق لکھتا ہے، کتنا رزق کمائے گا، کیسے کمائے گا، ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہے، رزق۔ اور چوتھی چیز جو لکھتا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ بدبخت یعنی جہنمی اور نیک بخت یعنی جنتی، شقی و سعید، یہ نیک بخت ہے یا بدبخت، یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے تقدیر۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر پر ایمان بھی فرض ہے، ضروری ہے، لیکن تقدیر کا مطلب سمجھنے میں عام طور پر کمزوری ہو جاتی ہے۔ وہی جو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو عمل کیوں کریں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، نہیں۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے سے یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ تقدیر انسان کے اختیار چھیننے کا نام نہیں ہے، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ تقدیر کس کا نام ہے؟ اللہ کے علم کا۔ تقدیر کہتے ہیں اللہ کے علم کو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوقات کے بارے میں، ساری مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا یا نہیں تھا؟ معلوم تھا، ہر انسان کے بارے میں، ہر جانور کے بارے میں، ہر درخت اور پتے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا۔ یہ مخلوق کب پیدا ہوگی، کب تک رہے گی، کب فنا ہوگی، کب ختم ہوگی، کیسے اعمال کرے گی، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا۔ تو اس میں یہ کہاں آ گیا کہ اللہ نے اختیار چھین لیا؟ تو تقدیر کو ہم لوگ عام طور پر بہت سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں ہمارے گناہ لکھا ہوا ہے، تقدیر میں نافرمانی لکھی اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں اس لیے اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں، ہم کر رہے ہیں اس لیے اللہ نے لکھا ہے، یہ صحیح ہے۔ اور قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے ہم اس کو کرنے پر مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو اللہ نے لکھا ہے ہم اس کو کرنے پر مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ دیکھو سورہ قمر میں کل شیء فعلوہ فی الزبر، یہ قرآن کی آیت سمجھا رہی، ہر چیز جو انہوں نے کی وہ ہم نے لکھی۔ پہلے انسان کے کرنے کا تذکرہ ہے، کل شیء فعلوہ فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستطر، سورہ قمر 27 پارہ۔ ہر چیز کل شیء فعلوہ جس کو انسان کرتے ہیں وہ فی الزبر تختیوں میں، لوح محفوظ میں ہم نے لکھا ہے۔ تو پہلے انسان کے اعمال انسان کرتا ہے۔ تو یاد رکھے تقدیر جو ہے اللہ کے علم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ بندہ کب پیدا ہوگا، کیسے زندگی گزارے گا، کس حال میں مرے گا، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بس پہلے سے لکھ دی ہے۔ تو اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کا اختیار چھین لیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، خاص طور سے حق اور ناحق کو اختیار کرنے کا، جنت اور جہنم کے راستے پر چلنے کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔
دوسری چیزوں میں تو بہت تھوڑا اختیار ہے، دوسری چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں تھوڑا سا اختیار، لیکن حق اور ناحق کو اختیار کرنے میں، جنت اور جہنم کا راستہ اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورا اختیار دیا ہے. اسی لیے تو کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مسلمان ہو جائے اور جو چاہے وہ کافر بن جائے. سورہ کہف میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے کہ جو چاہے مومن بنے، جو چاہے کافر بنے، مجبور نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا، جس کی مثال ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے ہمیں معلوم ہے. جمعے کی نماز کے لیے ہم آ رہے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے نماز کا نیک کام کا ارادہ کیا ہو اور شیطان نے آ کر ہمیں باندھ دیا ہو. کبھی ایسا ہوا کہ کسی فرشتے نے آ کر روک دیا ہو، کسی نے آ کر ہمیں مسجد سے ہمارا رخ پھیر دیا ہو؟ نہیں. تو نیک کام میں بھی ہمیں اختیار ہے اور برے کام میں بھی اختیار ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے وہ نماز کی بجائے بازار کی طرف چلے جاتے ہیں، نماز کے بجائے کسی مخلوق کے کام کی طرف چلے جاتے ہیں، نماز کے بجائے کوئی گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہوا ہوگا، ہم لوگ خود اذان سن کر کئی مرتبہ گناہ کی طرف چلے گئے ہوں گے. زندگی میں کبھی تو ایسا ہوا ہوگا کہ ہم اذان سن کر، تو بتائیے ہمیں اختیار تھا یا نہیں تھا؟ اسی کا نام تو اختیار ہے کہ ہم جب چاہے نیک عمل کر سکتے ہیں، جب چاہے گناہ کر سکتے ہیں. یہ اختیار ہے. نیک کام کریں گے تو شیطان نہیں روکے گا اور برا کام کریں گے تو فرشتہ آ کر نہیں روکے گا. دنیا میں حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے کہ جیسے ہی ہم نے برائی کی طرف قدم بڑھائے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر تھپڑ مار دیتے، کوئی فرشتہ آ کر روک دیتا. لیکن نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چل برائی کر رہا ہے کر لے، نیکی کر رہا ہے تو نیکی کے لیے بھی اختیار ہے. شیطان صرف کیا کر سکتا ہے؟ شیطان اب باندھے گا نہیں، شیطان اٹھا کر برائی کی طرف لے کر نہیں جائے گا، صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے. باقی وہ ہمیں زبردستی کرے، ہمارے ساتھ ہمیں زبردستی اٹھا کر گناہ کی طرف لے کر جائے، اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نہیں دیا. ہاں اسی لیے دیکھیں قرآن میں 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جب قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کا جہنمیوں کا، تو جہنمی جو ہے شیطان کو کوسیں گے، جہنمی لوگ شیطان کو کوسیں گے، برا بھلا کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے. تو شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب فیصلہ کر دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق. دیکھو شیطان جہنمیوں سے کہے گا، جہنمی اس کو برا بھلا کہیں گے، اس کو تانے دیں گے، اس کو کوسیں گے کہ تیری وجہ سے ہم یہاں پہنچے. تو شیطان وہاں کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا. اللہ نے وعدہ کیا تھا نیک کام کر لو یہ ملے گا، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، نیک کام کر لو، تمہیں یہ جزا اور یہ بدلہ ملے گا. اللہ کے بھی وعدے تھے اور میرے بھی وعدے تھے. میں کہتا تھا یہ گناہ کر لو یہ مزہ ملے گا، یہ گناہ کر لو یہ مزہ ملے گا، یہ گناہ کر لو یہ فائدہ ہوگا. تو میں بھی وعدے کرتا تھا، اللہ بھی وعدے، اللہ کا وعدہ سچا تھا. شیطان خود کہہ رہا ہے اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے وعدے جھوٹے تھے. تو تم نے میرے وعدے کو قبول کر لیا، اب فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں آج چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو. تو وہاں شیطان کہے گا کہ میں نے صرف کیا کیا تھا؟ میں نے صرف تمہارے اندر خیال ڈالا تھا. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، مجھے تم پر طاقت نہیں تھی، مجھے تم پر طاقت اور زور اور اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں زبردستی تمہیں گناہ کی طرف لے کر چلے جاتا. میں تو صرف دل میں خیال ڈالتا تھا، تم عمل کر لیتے تھے. میں بہکاتا تھا، صرف وسوسہ ڈالتا تھا. تو دیکھو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی اختیار دیا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، دل میں خیال لا سکتا ہے گناہ کا. گناہ پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ کسی کو زبردستی باندھ کر گناہ کے لیے لے کر چلے جائے، آج تک ایسا نہیں ہوا. وہ صرف خیال ڈالے گا. اسی لیے حدیث میں ایک دعا بھی ہے، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے تک روک دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا پڑھتے رہے، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے تک روک دیا، یعنی صرف اس کو وسوسے کا اختیار ہے۔ تو خیر بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں اختیار دیا ہے، ہم حق راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ناحق بھی، جنت والا بھی جہنم والا بھی، یہ ہر انسان کو اختیار ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں تقدیر کا بہانہ بنا کر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے تو مقدر میں لکھا ہوا ہے شراب پینا، میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے گناہ کرنا، میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے یہ کرنا۔ نہیں، ہم کرتے ہیں وہ مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہم اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں، گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس لیے اسباب صحیح اختیار کرنے پڑیں گے۔ جنت کی طرف جانا ہے تو صرف مقدر میں ہوگا تو چلے جائیں گے یہ کہہ کر نہیں رک سکتے۔ جیسے دنیا کے بارے میں ہم رزق مقدر میں ہے، لیکن کوئی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتا، سب کو معلوم ہے رزق مقدر میں ہے، معلوم ہے نہیں، سب کو معلوم ہے، سب کا یقین ہے کہ رزق مقدر میں ہے، لیکن پھر بھی انسان کوشش کرتا ہے، پھر بھی انسان پوری کوشش کرتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے، پوری عقل استعمال کرتا ہے۔ تو جیسے دنیا میں رزق کے لیے انسان پوری کوشش کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جانے دو، جنت میں مقدر ہوگا تو پہنچ جائیں گے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، نماز اور یہ جو اعمال ہیں یہ جنت میں جانے کے اسباب ہیں، جیسے روزی کے لیے اسباب ہیں، روزی کے لیے انسان اپنے اسباب سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے اسباب اختیار کرتا ہے اور اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، اور وہ اسباب اعمال ہیں۔ یہ کہہ کر ہم نہیں بچ سکتے کہ مقدر میں تھا اس لیے ہم پہنچ گئے، نہیں، مقدر مجبور کرنے کا نام نہیں ہے۔ مقدر کی مثال دی جاتی ہے کہ تقدیر کی مثال کیسی ہے، ہم سمجھتے ہیں عام طور پر کہ تقدیر کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے تو ہم مجبور ہو گئے، نہیں۔ جیسے ایک ٹیچر ہے، ایک اسکول کا ٹیچر ہے، اسکول میں پڑھانے والا، اب وہ ایک بچے کو دیکھ رہا ہے، سال بھر اس نے دیکھا کہ ایک بچہ روزانہ لیٹ آتا ہے اور اکثر چھٹی بھی مار دیتا ہے، بلا وجہ غیر حاضر رہتا ہے، محنت نہیں کرتا۔ امتحان سے 1-2 دن پہلے استاذ نے اس سے کہا کہ بیٹا تو ناپاس ہو جائے گا۔ امتحان سے 1-2 دن پہلے ٹیچر نے اس سے کیا کہا، تو ناپاس ہے، تو ناپاس ہو جائے گا، تو فیل ہے۔ اب امتحان ہو گیا، اس کا رزلٹ آ گیا اور اس میں واقعتاً وہ فیل ہو گیا۔ اب وہ اپنے ماں باپ کو لے کر استاذ کے پاس آ گیا، استاذ کو گلا پکڑ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں ناکام ہوا۔ تو اب بتائیے اس میں استاد کا قصور ہے؟ نہیں، استاذ نے صرف پہلے بتا دیا تھا، کیوں؟ اس کے عمل کو دیکھ کر، سال بھر دیکھا اس کو کہ یہ لاپرواہی کر رہا ہے، یہ غیر حاضری کر رہا ہے، یہ وقت پر نہیں آتا، یہ محنت نہیں کرتا، سال بھر اس کا رزلٹ دیکھ کر استاد نے 2 دن پہلے کہہ دیا کہ تو ناپاس ہو جائے گا، تو فیل ہو جائے گا۔ اس میں استاذ کا کوئی قصور نہیں، استاذ نے اس کے عمل دیکھ کر بتا دیا تھا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہر انسان کے عمل دیکھ لی پہلے سے اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسان دنیا میں جائے گا، میں اس کو اختیار دوں گا، وہ چاہے تو نیک عمل بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے تو برا عمل بھی کر سکتا ہے، تو یہ اپنے اختیار سے غلط کام کرے گا، اس لیے یہ جہنمی ہے۔ یعنی جو کام آخر کا تھا اللہ نے پہلے ہی کر دیا، لکھ دیا بس، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں۔ تو یاد رکھیے یہ ہے تقدیر، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نام تقدیر ہے۔ ہاں، اس لیے جیسے ہم دنیا کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، دین کے لیے بھی اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ بغیر اسباب کے ہم سوچیں گے مقدر ہوگا تو پہنچ جائیں گے، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے تقدیر کے بارے میں، تقدیر کے لیے اسباب بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس پر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ملک شام کے لیے جا رہے تھے، ملک شام کا جائزہ لینے کے لیے، ملک شام دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیسے حالات ہیں مسلمانوں کے۔ تو ملک شام کے قریب پہنچ گئے تو اندر سے اطلاع آئی کہ یہاں پر بیماری پھیل گئی، طاعون کی بیماری، جس سے ہزاروں لوگ اس زمانے میں، صحابہ کرام کئی ہزار شہید ہو گئے تھے اس میں، طاعون کی بیماری میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ یہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، آپ ملک شام کے اندر مت داخل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا کیا جائے۔
تو سب نے کہا واپس چلنا چاہیے، سب نے کہا واپس چلنا چاہیے، کیونکہ وہاں بیماری پھیل گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی بیماری لگ جائے اور خدا نہ خواستہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے ہم یہاں سے واپس چلیں گے۔ تو ملک شام کے جو امیر تھے، جو گورنر تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی مشہور صحابی تھے، انہوں نے کہا حضرت عمر سے، اے امیر المؤمنین، آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، افرارا من القدر، کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی تقدیر میں اگر موت ہوگی تو موت ہو جائے گی، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ آپ چلیے ملک شام میں، آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں بیماری دینا اور نہیں دینا، تقدیر میں ہوگا تو لگ جائے گی، نہیں ہوگا تو نہیں لگے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اس کو بہت بڑی سزا دیتا، لیکن تمہارا درجہ چونکہ بہت بڑا ہے اس لیے میں خاموش ہوں، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ حضرت عمر نے اس کا جواب دیا، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ برے اسباب سے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے واپس جانا، بھاگنا، یہ ایک سبب اختیار کرنا ہے، اور کسی سبب کو اختیار کرنا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ سبب تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، نہیں، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسباب بھی اختیار کریں، اپنی طرف سے کوشش کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، یعنی یہ بھی ہمارا سبب اختیار کرنا، موت سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے سبب اختیار کرنا، پرہیز کرنا، یہ بھی تقدیر میں ہے اور یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ تو خیر یہ ایمان کا 5واں شعبہ ہے، ایمان کی 5ویں شاخ ہے تقدیر پر ایمان لانا، 6ٹھی شاخ ہے آخرت پر ایمان۔ ایمان کا 6ٹھا شعبہ اور 6ٹھی شاخ ہے آخرت پر ایمان، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا، جو اللہ کے مومن بندے ایمان والے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، اور جو یقین نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی وعید سنائی ہے، سخت وعید۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین کہ مرنے کے بعد بھی ہماری زندگی ہے، مرنے کے بعد کی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، یہ ہے آخرت کی زندگی، یہ 6ٹھا شعبہ ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے وآخر دعوانا الحمدللہ۔